اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک اہم مسئلے کی وضاحت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن ٹرین میں سفر، ریل میں سفر کر رہا ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو کیا ہوائی جہاز میں یا ریل میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اس لحاظ سے محدثین اور فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ ٹرین کا جو سفر ہے یہ 24 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے، 10 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے، 15 گھنٹے تک، مطلب مختلف ڈیوریشن کا ہو سکتا ہے۔ اور ہوائی جہاز کا جو پلین کا سفر ہے یہ بھی 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے یا 12 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دشمن سے خوف زدہ ہو تو تمہیں جس طرح بن پڑے، جس طرح بھی ہو، تم سواری پر ہو یا پیادہ ہو، تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کیچڑ تھا تو کیچڑ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز جو ہے وہ سواری پر مکمل کی، سواری پر پڑھی۔ تو ان ریفرنسز سے قرآن مجید فرقان حمید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں اب چونکہ بندہ جب ہوائی جہاز پر ہوتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے، اس صورت میں وہ ہوائی جہاز میں نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، یا ایون ریل میں بھی پڑھ رہا ہے، ٹرین میں پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی یہ گورنمنٹ کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں کہ آپ ٹرین کو نہیں روک سکتے۔ اگر ٹرین کو روکیں گے یا ٹرین کی جو ہے وہ زنجیر کھینچیں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو جائے گا اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، اس لیے مجبوری ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ریل میں بھی نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ انہی کو ریفرنسز کو پروسیڈ کر کے فقہائے کرام نے لکھا ہے، کیونکہ ٹرین میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسے کرنے سے رہا کہ وہ کود جائے اور ٹرین جو ہے چلتی ٹرین سے جو ہے وہ کود کر اپنا جو ہے وہ نماز کے لیے ٹائم نکالے، ایسا تو پاسیبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یا جہاز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو سرکمسٹانسز ہیں، ان سرکمسٹانسز میں ریل میں بھی نماز ہو جائے گی اور آپ کی ہوائی جہاز میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اب ہوائی جہاز میں نماز کس طرح آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد آپ چونکہ سیٹ پر ہوتے ہیں اور وہاں پر فیزیبلٹی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، تو آپ نے بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنی ہے۔ آپ رکوع اشارے سے کریں گے، بیٹھ کر ہی رکوع کریں گے اور سجدہ بھی بیٹھ کر کریں گے، لیکن ایک آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جب سجدہ کرنا ہے، سجدے کی پوزیشن میں ہونا ہے تو رکوع کی پوزیشن سے تھوڑا سا آگے آپ نے جھکنا ہے تاکہ سجدے کی تکمیل ہو سکے۔ تو اس طرح پلین میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور جو ریل ہے، ریل میں بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ ریل میں برتھ پر ہی پڑھ لیتے ہیں، تو برتھ پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر جگہ ہے، فیزیبلٹی ہے، وہاں پر جگہ ہے تو وہاں پر آپ نے پراپر طریقے سے جیسے سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، وہ پورا مکمل طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور ریل میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر ٹرین کا سفر ہے یا ریل کا سفر ہے تو آپ کے پاس ڈائریکشن جو ہے وہ مختلف قسم کے، آج کل موبائل میں بھی ڈائریکشن کی اپلیکیشن ہے، سمت کی جو ہے وہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے، تو وہ آپ اس سے ڈائریکشن کی، اور اگر دن ہے تو سورج سے آپ اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور جو ڈائریکشن آپ کو وہ قبلہ نما دے گا یا سمت نما دے گا اس کی حساب سے وہ نماز آپ نے تکمیل کرنی ہے ریل میں۔ تو ریل میں آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے اور ڈائریکشن جو ہے وہ آپ نے قبلہ نما سے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔
اور جو آپ نے نماز ریل میں پڑھنی ہے اس کا بھی دوبارہ اعادہ نہیں ہوگا، اور جو آپ پلین میں نماز پڑھیں گے اس کا بھی دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت بھی ہے، حدیث کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ پلین میں بھی اور ٹرین میں بھی، دونوں میں، ریل گاڑی میں بھی، ہوائی جہاز میں بھی آپ کو مجبوری ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس پر آپ کو دوبارہ اعادہ یا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔